اور یہ بھی یاد رکھیں، اس پر بہت مضبوط دلائل ہیں کہ قربانی کے صرف 3 دن ہیں. اس پر میں کلپ ریکارڈ کروا چکا ہوں، صحابہ تابعین کے آثار ہیں، احادیث ہیں کہ صرف 3 دن قربانی جائز ہے، چوتھے دن قربانی جائز نہیں ہے. بہت ساری روایات ہیں اس پر صحابہ کرام کی، تقریباً اجماع ہے اس کے اوپر کہ چوتھے دن قربانی جائز نہیں ہے. اور جو چوتھے دن والی حدیث ہے وہ بالاتفاق ضعیف ہے. تو اس لیے اپنے اہم ترین عبادت کو آپ ضائع نہ کریں. جو اللہ نے ہمیں 3 دن بتائے ہیں اسی میں قربانی کریں، اور وہ اتنے دن ہیں کہ ہمیں چوتھے دن کی طرف جانے کی ضرورت بھی نہیں. لیکن اگر کوئی کر رہا ہے تو بحث مباحثہ نہ کریں، لڑائی جھگڑا یہ بھی اچھی چیز نہیں ہے. آپ خود احتیاط کریں، صرف 3 دن، اور جتنے لیٹ کریں گے قربانی کا ثواب کم ہوگا. پہلے دن سب سے زیادہ، دوسرے دن اس سے کم، تیسرے دن اس سے بھی کم. اچھا بھائی، اور مسئلہ کیا ہے کہ قربانی میں عقیقے کی نیت کرنا، یہ سوال بھی بہت پوچھا جاتا ہے. بالکل جائز ہے. آپ ایک گائے لے کر آئے تو آپ اس میں اپنے بچوں کا عقیقہ بھی کر سکتے ہیں، اور قربانی کا یعنی بیٹے کا، لڑکے کی طرف سے 2 حصے ڈال دیں اس میں، اور ایک اپنی قربانی بھی کر لیں. یہ بھی بالکل جائز ہے. اچھا بھائی، اور نابالغ اولاد کی طرف سے قربانی. دیکھیں، جو نابالغ اولاد کی طرف سے قربانی ہے اگر تو انشاءاللہ اس کو ثواب ملے گا. قربانی وہ آپ ہی کی طرف سے ہوگی، تو یعنی آپ ہی اس قربانی کے مالک ہیں. تو کیونکہ جو نابالغ ہے نا، اس پر قربانی بہرحال واجب نہیں ہوتی، چاہے وہ کتنا ہی مالدار کیوں نہ ہو. اور اگر بالکل ہی چھوٹا بچہ ہے تو پھر اس کی طرف سے قربانی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ خود ہی بس قربانی کر رہے ہیں، تو وہ قربانی کا اہل نہیں ہے، اس کی طرف سے قربانی نہیں ہوگی. ہاں، اگر وہ سمجھدار ہے، بلوغت کے قریب ہے، تو پھر اس کی طرف سے قربانی ادا ہو جائے گی، اگرچہ اس پہ واجب ہے نہیں. تو یہ کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اچھا، ایک اہم مسئلہ یہ بھی ہے کہ اونٹ کو ذبح کرنا یہ سنت نہیں ہے. اونٹ کو نہر کرنا سنت ہے. کھڑے کھڑے اس کی ٹانگ باندھ کے نا یہاں چاقو مارا جاتا ہے، اور ایکسپرٹ جو قصائی ہوتے ہیں وہ ایسے زور سے کٹ لگاتے ہیں کہ ایک دم فوارہ نکلتا ہے، اونٹ بہت جلدی ٹھنڈا ہو جاتا ہے. اور جو اناڑی ہوتے ہیں وہ بہت تکلیف دیتے ہیں جانور کو، وہ گھماتے رہتے ہیں اس میں، اور ان کو صحیح نس ملتی نہیں ہے، رگ ملتی نہیں ہے، اونٹ کا خون کم بہتا ہے، وہ بہت دیر سے اس کی جان نکلتی ہے. تو یہ بہت جو ہے وہ اچھا کام نہیں ہے جانور کو تکلیف دینا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ جب تم میں سے کوئی شخص جانور کو ذبح کرنے کا ارادہ کرے تو اسے چاہیے کہ جانور کو راحت پہنچائے، اس کی راحت کا خیال رکھے، وہ اس کی اذیت نہ دے، تکلیف نہ دے. اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ اپنی چھری کو پہلے تیز کر لو تاکہ جانور کو تکلیف نہ ہو. بعض لوگ یہ کر رہے ہوتے ہیں، جانور کو لٹا کے چھری تیز کر رہے ہوتے ہیں. وہ بھائی پہلے ہی کر لیتے یہ کام، اس کو آپ نے جو لٹا کے اتنی تکلیف دی ہوئی ہے.